بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ سبز پہاڑوں اور چمکتی ندیوں کے درمیان واقع ایک امن گاؤں میں ایڈن نامی ایک لڑکا رہتا تھا۔ ایڈن کوئی عام لڑکا نہیں تھا۔ اس کے پر تھے اور وہ اڑ بھی سکتا تھا۔ نازک پنکھ اس کی پیٹھ سے اگ آئے جس کی وجہ سے وہ بادلوں کے بیچ میں چلا جاتا۔ لیکن گاؤں والے اس لڑکے کو بڑی عجیب نظروں سے دیکھتے اور اس سے بہت زیادہ نفرت بھی کرتے۔ پھر ایک دفعہ ہوا ایسا کہ انہیں ایک بہت بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ان لوگوں کے کھیت خشک ہو گئے اور فصلیں نہیں اگ رہی تھی۔ سب کو اپنے کھانے کی فکر تھی۔ ایڈن اپنے بڑے دل اور مہربان جذبے کے ساتھ مدد کرنا چاہتا تھا۔ وہ آسمان سے پھڑپھڑاتا ہوا گاؤں کے چوک میں آہستگی سے اترا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، میں آپ لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ ایڈن جانتا تھا کہ خشک کھیتوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک خاص قسم کے پتھر کی ضرورت ہے جو کہ ہیرے کی طرح چمکدار ہوتا ہے، اور وہ پتھر پہاڑوں میں ملے گا۔ لہٰذا وہ وہاں سے اڑ گیا، خوبصورتی کے ساتھ آسمان کی طرف جاتا ہوا کسی پرندے کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ پہاڑوں کے اندر ایڈن نے ایک جادو کی کرسٹل غار دریافت کی۔ اندر سے وہ ہیرے ملے جو بارش کے قطروں کی طرح چمک رہے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ موتی خشک کھیتوں کو ہرا بھرا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ بڑی احتیاط کے ساتھ ایڈن نے ہیروں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا اور وہ واپس گاؤں کی طرف چل پڑا، جہاں گاؤں والے اس کی واپسی کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ ہم ان جادوئی ہیروں کو کھیتوں میں رکھیں گے، اس کی آواز امید سے بھری ہوئی تھی۔ گاؤں والوں اور ایڈن نے مل کر خشک زمین پر وہ ہیرے رکھ دیے اور گویا جادو کے ذریعے ہیرے چمکنے لگے۔ اگلی صبح سب حیران ہو گئے۔ ایک بار پھر بنجر مٹی سے چھوٹی چھوٹی کلیاں اور پونپلیں پھوٹ پڑی۔ کھیت پھر سے سرسبز اور شاداب ہو گئے۔ گاؤں والوں نے خوشی کا اظہار کیا اور ایڈن کے اس بے لوث عمل کا شکریہ ادا کیا، اور ایڈن سے معذرت بھی کی کیونکہ وہ لوگ ایڈن سے نفرت کرتے تھے۔ اس دن سے ایڈن گاؤں والوں کا بہت ہی اچھا دوست بن گیا